ڈھونڈ رہا، وہ ڈھونڈ مار کسی کو گھوڑے پہ جا رہا، ڈھونڈ رہا کہیں تو ہوں گے جنگ میں جاتے جاتے اچانک اس کی ایک نظر پڑی کہ سارے لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا، سرکار کی پیٹھ مبارک ان کے ساتھ پیچھے پیچھے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ سب نے کہا یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے چلایا اے محمد بن عبداللہ۔ حضور نے اپنا رخ انور نورانی جلوہ جب اس کی طرف موڑا نا تو اس کی تلوار ایسی کی ایسی رہی، وہ چہرہ انور اس کے دل میں اتر گیا۔ اس کے چہرہ انور ان کی نورانیت اس کے دل میں اتر گئی، اور وہ تلوار میں تھامے ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ نبی ہیں، ایسا پیارا ایسا نور والا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایمان کی لذت آئی، تلوار ہاتھ سے گری، وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرکار نے کہا کیا کرنے آیا ہے بولنا؟ بولتا ہے محمد بن عبداللہ کرنے تو بہت کچھ آیا ہے لیکن میں خود ہی قتل ہو گیا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کی نگاہ کرم میں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم 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 آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ سرکار نے دیکھا پوچھا کیا ہوا؟ بولا اے محمد بن عبداللہ پہلے کچھ اور کرنے آیا تھا، اب کچھ ہو گیا ہوں، اور ایک وعدہ کر۔ سنو جو میں بات کر رہا تھا اسی بات کو سنو کہ وہ رائے گاہ نہیں گئے، وہاں خون جو ہے جان کر کے بہایا جا رہا تھا۔ مجھے گولی مار۔ میں نے دیکھا، میں نے سنا خبروں میں بھی ادھر ادھر کہ وہاں لوگ آگے بڑھ کر جا رہے تھے، پیچھے والے کو پیچھے کر کے خود آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمیں لگ جائے۔ فرمانی اللہ اکبر، یہ ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں قبول ہے۔ ان کے لیے خاص دعا کی التجا آپ سے، اور آج کرا دیتے ہیں۔ میں نے آج کی محفل کا ان پہ نظر کیا، میں نے سوچا کہ تھکا ہوا تھا میں کافی حوصوں میں بھی، اب کو سب کو معلوم ہے میرے ساتھ تھے، تو آج میں کچھ منٹ بس ان کو پیش کروں گا خراج تحسین کہ جنہوں نے آج ہمارا سر جو نا فخر سے بلند کر دیا۔ آج سنی سر تان کے چلتا ہے، اب دوسرے کی ہمت نہیں ہو، بولے تو 2 دن کا تو جلنا کر کے دکھا دے رسول اللہ کے لیے۔ ارے ہم کسی ولی کے لیے نہیں، اس رسول اللہ کے لیے انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ اس نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ کس کو کہا؟ مسلمانوں کو کہا۔ تو مسلمان ہوتا تو کوئی کھڑا ہوگا آ جاتا، تو اپنے حساب سے بھی آ جاتا، اپنے لوگ لے آتا، لیکن پتا تو چلتا کہ تو مسلمان ہے۔ یہ سچے مسلمان یہ سنی ہے، اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہمارے پیار دکھ محبت سب ان کے ساتھ ہے، اور بہت سے ہمارے شادی پہنچے، اسلام آباد بھی پہنچے، ہمیں بار بار فون بھی آتے رہے، میسج بھی آئے، لاہور سے پہنچے ہمارے کچھ لوگ، پنڈی سے، اور کراچی میں تو تھے ہی ہمارے ارشادی، اس کی بات نہیں کر رہا، حیدرآباد میں تو بہت تھے، لیکن میں آپ کو اسلام آباد کی بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد ایک زخمی کا بچہ ہمارا، اللہ تعالیٰ اس کو صحتیابی نصیب فرما لے۔ کہتا تھا بچہ ابھی بھی کہ بچ کیوں گیا؟ ارے بچے 12-13 سال کا ہے، پھر بھی کہہ رہا بچ کیوں گیا؟ تجھے کیسے شعور ہو گیا؟ تجھے کس نے شعور دیا اتنا کہ رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے سے جنت ملتی ہے؟ تو وہ کہہ اٹھا امام اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا کہ نبی کی عظمت کا پہلا رضا نے ہم کو سکھایا۔ یہ کو بند کر دیا، نعت خواں چلے گئے تھے جھومنے والے، اب سننے والے بیٹھے۔ نبی کی عظمت کا پہلا رضا نے ہم کو سکھایا، نبی کا دشمن ہمارا دشمن رضا نے ہم کو بتایا، رضا نے ہم کو بتایا، رضا ہے سنیوں کی جان سنو، رضا ہے سنیوں کی جان، آپ بولو رضا ہے سنیوں کی، رضا ہے سنیوں کی، رضا ہے سنیوں کی جان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، علی مولا نبی مولا
اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا بڑا احسان ہے. اللہ اکبر, کتنا معاملہ دیکھو آپ, اللہ نے جس طرح سے بھی کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کامیاب ہو گئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم کامیابی کے لیے نہیں گئے تھے, ہم تو محافظ تھے رسول اللہ کی عظمت اور توقیر کے. بس ہمیں جب بھی موقع ملے گا پھر ہم نکل جائیں گے, پوچھیں گے کسی سے نہیں. ایک یہ کاز ہے کہ نہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. دعا کرو اللہ تعالیٰ. بڑے عرصے کے بعد ہمیں ایک امیر المجاہدین ملا ہے, بے لوس آدمی ہے, ٹانگیں ہیں نہیں, اتنی سردی میں بیٹھا ہے. وہ ملمی نہیں ہے کہ وہ اے سی والا لگا کے بیٹھتا ہو ٹینٹ اور اپنے وقت ختم کر دیا اور اپنے وقت دیا. یہ وہ مولانا نہیں تھے, وہ یہ عالم یہ وہ تھے کہ اللہ نے رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا. اب سنیو ایک ہو جاؤ بس. اب تم کل شکایت نہ کرنا کہ وہ ایسا بس آنکھ بند کر کے ہاتھ پکڑ لو, بیڑا پار ہے. یہ رضا کا بھی دیوانہ ہے, اللہ کے ولیوں کا بھی دیوانہ ہے, اور سرکار کا عشق اس کے دل میں ہے ہی. آمین. اللہ تعالیٰ میں نے چند جملے قبول فرما دے. بہت بڑا میں نے کمال کیا, یقین کریں کہ ان کو میں نے 2 جملے کہے اور یہ کہہ سکتا ہوں ورنہ میری اوقات نہیں. وہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ نے انہی کو چنا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں تھی واقعی. اور ایسے تھے کہ ان کو چنا ہے تو انہوں نے کر کے بھی دکھایا. واہ واہ, سبحان اللہ. کہو ایک مرتبہ ان کے لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوست بزرگوں, آیت کریمہ تلاوت کی ضمن میں آج میں نے موضوع رکھا ہے عاشقان مصطفیٰ. تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں کیا. آج تو ثابت ہو گیا کہ عاشقان مصطفیٰ کیسے ہیں. ایک نہیں ہزاروں کو دیکھا آپ نے. یہ ہے عشق, واقعی کہ حضور سے محبت ہے, یہ ہے بات. تو ان عاشقان مصطفیٰ کا تاریخ میں ہم معائنہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندوں, اے مومنوں, اللہ سے محبت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بڑے ارشادات فرمائے کہ رسول اللہ کے در پہ آؤ, گھر پر آؤ, آواز نیچی پست اونچی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا. ادب سکھا رہا ہے اللہ العالمین ہمیں. ایک نہیں کئی آیات میں کئی فرما رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کئی فرمایا جا رہا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. کئی فرما رہا جا رہا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ اپنے پیارے حبیب کے القاب اور تعظیم اور توقیر ہمیں سکھائی جا رہی ہے قرآن. اللہ وہی جان سکتا ہے جو صحیح قرآن پڑھنے والا, صحیح قرآن کو سمجھنے والا ہو. اب سنیے, اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا کہ اے بندوں, اگر میری محبت تمہیں چاہیے تو میرے محبوب سے محبت کرو. جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے میں تم سے محبت کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اسی لیے سرکار علیہ السلام, ایک صحیح حدیث آپ کو سناؤں. ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. آج بات ہو رہی ہے عشاق رسول, تو ہم دیکھیں صحابہ میں کیسا عشق تھا کہ آج ہم اللہ و صحابہ کے عشق کے صدقے میں اتنے عاشق میں مل گئے. دنیا نے دیکھ لیا کہ واقعی عاشق ہیں. دشمن بھی کہنے میں مجبور ہو گیا کہ واقعی ان کا عشق ختم ہے. کامیاب ہو کر ہی وہاں سے نکلا, کامیابی پا کر نکلے یہ عاشق. ورنہ وہ جان لٹانے کے لیے بیٹھے تھے کہ جان لے لو, لیکن ہمارا عشق یہ نہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو بلند کرے, اور انشاءاللہ جب بھی آپ کو ملے موقع, یاد رکھیے کبھی بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں تو اسٹیج پر عزت سے بٹھائیے. جو اسلام آباد گئے ہوئے تھے پتہ چلے آپ کو تو کبھی اس کو تحفہ دیجیے, گلے چومیے. مطلب تو ہمارے لیے واقعی تیری تو عظمت یہ ہے کہ تو آمین کہتے تو ہمارا بیڑا پار.
سچ بتا رہا ہوں آپ کو ایک پتے کی بات. اب اگر آپ سمجھیں دل سے تو وہ کام ہی ایسا کیا. تو میرے دوستوں ایک صحابی علیہ السلام سرکار کے دربار اقدس میں آتے, حضور کو دیکھتے رہتے اور روتے رہتے. پھر اتنا روتے کہ سرکار علیہ السلام اس کو مناتے, کہتے بیٹا میرے پاس بیٹھا ہے, میری صحبت میں بھی بیٹھا ہے, مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور روئے چلا جا رہا ہے. اللہ دیکھو یہ عشق وہاں سے ہم نے سیکھا ہے, عشق ہم نے وہاں سے سیکھا ہے. ہم نے یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت سے نہیں سیکھا, اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں سکھایا, اعلیٰ حضرت نے کسی سے سیکھا پھر ہمیں سکھایا. اور جس سیکھنے والے نے سیکھا اس نے اپنے جد امجد سے سیکھا. کس نے سیکھا؟ سنو, یہ 100 سال کا یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے, پوچھو ان سے 700 سے 800 برس پہلے. ابھی یاد آ جائے گا آپ کو کس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا. کس نے کہا تھا؟ میرے غوث پاک نے. تو بھائی غوث پاک کا عقیدہ ہے الحمدللہ ہمارا. غوث پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ اکبر. اس سے پہلے سارے تابعی یا رسول اللہ کہتے رہے, صحابی تو کہتے ہی رہے بغیر یا رسول اللہ کے. تو ارے صحابی کو چھوڑو, حضور کی ازواج مطہرہ بھی نام نہیں لیتی تھی, کہتی تھی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. یعنی جتنی ازواج مطہرات ہیں سرکار کو یا رسول اللہ کہتی ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھا اور ہمارے عقیدے پہ اعتراض ہو رہا کہ اب کے بنے بھائی یا رسول اللہ. تو اس خالد بن ولید سے پوچھو, 10,000 کا لشکر ہے, 30,000 کا لشکر ہے کسی کتاب میں, 1,00,000 کچھ مسلم بن کذاب, یہ وہی ان کا ٹولہ وہیں سے نکلا, وہاں تھے مجاہد. اور جب دیکھا گیا کہ جب لڑنے گئے خالد بن ولید دے رہا ہے, دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہمارے آدمی کو مارے جا رہے ہیں. 700 قرآن حافظ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر, 700 قرآن حافظ مسلمانوں کی طرف سے, اور تقریباً کئی اور بھی شہید ہوئے. خالد ولید پریشان, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, یا سیدنا امیر المومنین, یہ بڑا مسئلہ ہے. بولے کیا مسئلہ ہے؟ سننا, بولے ہم جنگ میں جاتے ہیں, ہمارے بندے کسی کو مارنے لگتے ہیں تو وہ نعرہ تکبیر لگا دیتے ہیں, نعرہ تکبیر, وہ نعرہ تکبیر لگا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا آدمی, ہم تلوار نیچے کرتے ہیں وہ ہمیں مار دیتے, کیونکہ بظاہر تو وہ بھی مسلمان تھے نا, نبی کو نہیں مانتے تھے نا, نبی کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو تو مانتے تھے, تو نعرہ تکبیر وہ لگاتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ تم نعرہ اے میرے مجاہدوں, تمہارا نعرہ یہی پہچان ہے کہ تم سچے ہو, وہ جھوٹے ہیں, کذاب والے ہیں. جب جنگ ہوئی تو ادھر سے نعرہ تکبیر لگا, انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگا. پھر چیک کرنے کے لیے تمہیں کہتا ہوں چیک کرو, جب تم چیک کرو گے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت لگا تو انہوں نے لگایا نہیں, انہوں نے ہاتھ نیچے رکھے, انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور جنگ فتح میں مل گئی. یا رسول اللہ کے نعرے نے جنگ جتائی. لاکھوں آدمی تھے ان کے. میرے دوستوں یہ ہے, یہ نعرہ یہاں سے نہیں نکلا جو اعتراض کرو کہ اعلیٰ حضرت نکالا خواہ مخواہ کے لیے. پہلے سنتے تھے, ابھی نہیں سنتے, جب زندہ تھے جب سنتے تھے, بعد میں نہیں سنتے تھے. ایسے ہی کہتے نہیں کہ نہیں وہاں مزار پہ بولو تو صحیح ہے. ہم جب جاتے رہتے ہیں میں اکثر دیکھتا ہوں بڑا عالم آیا تھا رمضان میں, بڑی لوگ اس کی ہاتھ بات چوم رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو سننی نہیں ہے, ہاتھ کیسے چوم رہے لوگ, خدا چما رہا, اور ہمیں کہہ رہا فتوی دیتا یار یہ ہاتھ چما کے بدعت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اور خدا چما رہا سب سے. میں اس کو دیکھتا رہا, بڑا مشہور نام ہے اس کا, نام نہیں بتاؤں گا, میں اچھی طرح جانتا ہوں. میرے محلے میں کافی عرصہ رہا جمشید روڈ پر وہ, اور وہ آج وہ عالم اسلام کا بڑا ان کا بن گیا ہے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا, میں اس کو چیک کر رہا تھا میں نے آج آیا کیسے روزے, کیونکہ آخری اعتکاف میں بیٹھنے آیا تھا. اب وہ مزار اقدس پہ ایک دن مجھے نظر آیا جا رہا, روزے بھی جا رہا, دیکھو ہمیں منع کر رہا, خود جا رہا, اور خود جا کے ہاتھ باندھ کے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے واہ بھائی واہ, ہمیں تو فتوی دیتا رہا, خود چھپر میں بولے جا رہا ہے, یعنی اندر کچھ باہر کچھ. اللہ تعالیٰ معاف فرما. سچی بات بتا, آپ دیکھ لیجئے آزما کے, آپ خود بھی آزماتے ہیں, اپنے لیے سب کرتے ہیں, اپنے یہ پیر بھی بن گئے, اب ان کے یہاں پیر بھی نکل گئے ہیں.
ان کے یہاں بڑے بڑے وہ بن گئے اللہ کے ولی، اب ان کے یہاں بڑے بڑے اعلیٰ حضرت بھی بن گئے، مجدد بھی بن گئے، غوث پاک بھی بن گئے، غوث اعظم غوث بن گئے، غوث بھی، جبکہ غوث کے نام پہ اعتبار۔ تو اللہ رحم فرمائے میرے دوستوں، تو یا رسول اللہ، کیا آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں وہی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں، کبھی آپ جائیں کسی قبرستان میں تو مردوں کو کہتے ہیں، مردوں کو یا رسول اللہ، نعوذ باللہ مزار والے ہیں وہ، نعوذ باللہ وہ مر گئے، ان کو یا رسول یا نہیں کہنا چاہیے حاضر کے صیغے سے۔ لیکن حاضر کے صیغے سے دیکھو تو نماز میں بھی تم حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہو، تم بہت کوشش کی کہ یار یہ ختم کر دو صیغہ، یا ایوہا النبی، کیا التحیات للہ والصلوات والسلام علیکہ ایوہا النبی رحمت اللہ علیکہ، یہ کاف جو مرجع ہے نا ضمیر، یہ وہ ہوتی ہے کہ حاضر، کاف جب بھی نکلے گا اس کا مقصد کیا ہے؟ جب بھی کاف آئے گا السلام علیہ، السلام، دوسرا کوئی صیغہ لگا دو تو اس کا مقصد دور والے کو سلام کر رہے ہو، لیکن جس کو کہو السلام علیکم، السلام علیکم، کاف کہہ دیا تو تم حاضر ہو جب بھی کہو گے، کسی کو دیوار کے پیچھے نہیں کہو گے، اس کو جواب دینا واجب ہے، کل پکڑا جائے گا۔ تو اسی لیے نماز میں پھنسے میں التحیات کے بغیر کی نماز نہیں ہوگی جب تک اللہ کے السلام علیکہ، میں نے یار کا کیوں کہتے ہو؟ بولے بھئی ہمیں تو یہی دیا ہے التحیات میں اللہ کی طرف سے، تو میں نے کہا کہ تم عالم ہو، بتاؤ نا، کہا کا مطلب حاضر ہے نبی، تو حاضر ہے، تجھ کو سلام ہو۔ اور کتنے خوش نصیب ہے سنی کا ایمان ہے کہ نبی حاضر ہے، وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، اور نبی کی طرف سے جس کو سلام کیا جائے تو اس کا بیڑا پار ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بیڑا پار؟ تو میرے دوستوں بزرگوں کیا بات کر رہا تھا کہ وہ صحابی روئے، سرکار نے فرمایا تو میرے سامنے بیٹھا ہے، مجھے روز دیکھتا ہے، میری صحبت میں بیٹھا پھر بھی رو رہا ہے۔ بولے یا رسول اللہ، دیکھو عاشق اس وجہ سے نہیں رو رہا، بولے کس وجہ سے رو رہا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا میں تو میرے ساتھ ہیں، لیکن میں نے سنا ہے جنت میں بھی میں جاؤں گا، ہے نا، لیکن جنت میں آپ کا مقام بڑا اولا ہوگا، بڑا اعلیٰ ہوگا، تو وہاں تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہاں تو میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ میں اسی غم میں رو رہا ہوں یا رسول اللہ، وہاں مجھے کون دکھائے گا آپ کا جلوہ؟ دیکھیں کیسا عشق تھا، کہاں بات لے گئے، کہتے جنت تو مجھے ویسے ہی مل جائے گی۔ آج ہمارا فارمولہ کیا ہے؟ عبادت کرو جنت حاصل کرو، عبادت کرو جنت حاصل ہے، اور وہاں صحابہ کا کیا تھا؟ یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی لیکن وہاں آپ کا دیدار ہونا چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی فکر نہ کر، المرء من احب الیہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اور اسی محبت میں اٹھایا جائے گا تو کل جنت میں بھی اسی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جائے گا۔ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں، نبی کا دامن رحمت، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اپنے ہاتھوں میں، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا۔ ارے اسلام آباد والوں، اے عاشقوں، تمہارا چلن میلا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ یہ عاشق کی بات ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو دیکھو، سب سے بڑے عاشقوں کے امام ہیں، ان سے بڑا کوئی عاشق پیدا نہیں ہوا حضور علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نبی کے دربار میں بیٹھتا ہوں تو حضور کے جلووں کو دیکھتا رہتا ہوں، حضور کے چہرے اندر کو دیدار کرتا رہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو اچانک آ گئے، گھر کو نوک کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا بابا جان اس وقت رات کو آپ آئے۔ بولو کیوں؟ تہجد کا وقت نہیں ہوا؟
بولے بابا ابھی تو 2 گھنٹے تقریباً بتایا کہ 2 ساعتیں باقی ہے، بہت دیر ہے. بولے آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ بولے مجھے نیند آتی کب ہے، میں سوتا ہی نہیں ہوں. حضور مجھے عشاء کے بعد رخصت کرتے، میں سوچتا ہوں جلدی 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 تہجد کا وقت ہو تو میں سرکار کے پاس پہنچ جاؤں. آپ کی پسند کی 3 چیزیں ہیں. ایک دفعہ سرکار علیہ السلام نے دریافت کیا، اے صدیق تجھے 3 چیزیں کیا پسند ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بتانا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پہلی بتا رہا ہوں، پہلی پسند یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور آپ کا چہرہ میرے سامنے ہو، میرے سامنے آپ بیٹھے رہے ہوں، میں آپ کو دیکھتا رہوں. یہ چیز سیدنا صدیق اکبر. آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی تیری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی عصر کی نماز گئی، اتنی محبت ان کو نمازوں سے. صحابہ میں سب سے اعلیٰ خطر کی نمازیں پڑھتے تھے. ان کا انداز، ان کا خشوع و رضوع، اللہ اکبر. ایک دفعہ سفر میں سے کہیں آئے اور حضور علیہ السلام صحن میں مل گئے. سرکار نے فرمایا بیٹھو علی. علی بیٹھ گئے. علی تھوڑی دیر میں ٹیکا لگا کے سو جاؤں، لیٹ جاؤں تمہارے پہلو پہلو. بولے یا رسول اللہ ویلکم. سرکار علیہ السلام نے سر مبارک لگایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور میرے آقا کو بظاہر آنکھ بند کی اور حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. سفر سے آئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ میں بھی جلدی مسجد میں جا کے عصر پڑھ لوں گا، لیکن سرکار کا حکم ہوا تو انہوں نے نماز کو بھی بتایا نہیں سرکار کو کہ حضور آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لوں گا. لیکن جو نمازی ہوتا ہے نا، اس کی اگر ایک نائب ٹائم کی نماز کہیں سے ادھر ادھر ہو جائے وہ درد وہی جانتا ہے. اس لیے تم نے سبحان اللہ نہیں کہا کہ تم میں سے بیشتر نماز نہیں پڑھتے. آپ پکڑ لیا نا میں نے. ورنہ تمہارے دل سے سبحان اللہ نکلتا، اس لیے کہ تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. بڑے بد نصیب کہ اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر تم کس کا حکم مانتے؟ کیا نعرے لگاتے؟ کوئی نعرے تھوڑی کام آئیں گے، کوئی عشق رسول تھوڑی کام آئے گا. عشق رسول کی پہلی سیڑھی ہی نماز، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ارے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کسی محبوب کو پسند آ جائے کوئی چیز تو تم اس کے لیے پکانا شروع کر دو. اس سے تمہیں پیار ہو، عشق ہو نا، وہ کہ یار مجھے آج پکوڑے بہت پسند ہے، تم مر کے بھی کہیں سے لا کے دو گے اس کو. میرا عاشق نے کہا یار یہ لے تیرے لیے پکوڑے. یہاں سرکار فرماتے ہیں میری نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک. جو میرا عاشق ہے وہ نماز نہیں چھوڑے. لیکن ہمارا کیا حال ہے دیکھیں. اور وہاں نماز چابی کس عبادت کے لیے جا رہی ہے؟ یعنی حضور کی فرما برداری کے لیے. حضور کی بات کو سن لیا، اس پہ عمل کر لیا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری عبادت ہے. صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ حضور نے کوئی حکم دیا تو وہ نماز سے بھی افضل ہے. حضور کا حکم ماننا. ایک حدیث پاک میں کہ جب نماز پڑھ رہے ہو سرکار کے ادھر آؤ، نماز توڑ دو، نماز کو توڑ دو اور سرکار کو بولو یا رسول اللہ حکم. سرکار کے یہ لے کچھ پیسے، بازار جا یہ چیز لے کے آ، تو جا بازار گھوم پھر کر آ کر سرکار علیہ السلام 1 گھنٹے کے بعد اب دیکھو نا قبلے سے رخ پھرا. جب جائے گا یہ بازار تو یہ رخ مڑ گیا نا، قبلے سے رخ اٹھ گیا، نماز ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھو قبلے سے ذرا سا بھی سینہ ہٹا نماز گئی آپ کی. پھر کوئی چیز آپ کو نماز دوبارہ ہی دہرانی پڑے گی یا پڑھنی پڑے گی. وہ چلے گئے، چل کے واپس آ گئے. محدثین مفکرین فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام فرض نماز بھی ہو اور سرکار آواز لگائے نماز تو اسی وقت جا، حضور تجھے کچھ بھی بولے وہ کام کر کے بازاروں سے آ، سرکار کو دے. اور جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے نماز ادا فرما. کیوں؟ مسئلہ نہیں پتا کیوں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کی عبادت ہے. تو جو حکم پر گیا وہ بھی رسول اللہ کا حکم تھا، سمجھ لے وہ تو نماز میں ہی تھا. اور وہ تو پھر اعلیٰ خطر کی نماز ہوئی نا، کہ سرکار کا حکم بھی مان رہا ہے اور اللہ کا فرمان بھی مان رہا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کہ آنسو نکل گئے. نماز کا ٹائم مغرب کا سورج ڈھل گیا، بالکل نیچے ہو گیا، بالکل ٹائم ختم کہ ابھی مغرب کی اذان کچھ سیکنڈ کے بعد شروع ہو. تو آنسو نکل گئے. تم سرکار نے دیکھا علی تم رو رہے ہو، خیریت؟ بولے یا رسول اللہ کچھ نہیں. میں نے بتاؤ یا رسول اللہ عصر آج کی میری قضا ہو گئی، عصر میری قضا ہو گئی.
تو بولے مجھے بتایا نہیں. بولے یا رسول اللہ میں آپ میری پہلو میں آرام فرما رہے ہیں, میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند سے جگاؤں؟ میری مجال نہیں ابو طالب کے بیٹے کی مجال کہ آپ کو نیند سے خلل ڈالتا. سرکار نے فرمایا تو نے ہمارے لیے ایسا کیا تھا, بتا قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ادا ہی پڑوں گا. جب سرکار ہو تو قضا کون؟ سورج ڈوب چکا ہے, سورج ڈوب چکا ہے. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اتنا وزنی سورج جس کو 70,000 فرشتے اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں اوپر کھینچتے ہیں, اتنا وزنی سورج. آپ کو اندازہ نہیں اس کی جو سائنس میں ہے یہ بات کتنا آسان نہیں ہے. حضور نے آنکھ کا اشارہ کیا پیا انگلی نو گھما دینی پیا چند نو نچان دینی سو رب دیے چند پل کی آقا دا کھلونا ہے. چاند کو ہلا رہے ہیں کہ چاند کو کیسا ہلا رہے کہ ادھر جا یہ انگلی اتنا بڑا چاند وہ بھی اتنا. تو سورج کو کہا جس حالت میں تھا اس حالت میں اوپر آ جا. اور آپ کو مسئلہ پتہ نہیں, یہ پتا ہوتا جب سورج اور چاند ڈوبتے ہیں سیدھے جا کے سجدے میں چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور آپ اندازہ اس وقت وہ سجدے میں گیا ہوگا, رب کی عبادت کر رہا ہوگا. جب رسول اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ نے فرمایا پہلے جا کے میرے محبوب کا کیا انعام. اندازہ کیجیے. اللہ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ چاند سورج اوپر آیا, عصر کا وقت آیا, کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے. میرے امام کا قلم کیسا چلا دیکھا, میرے امام کا قلم کیسے چلا, قلم بھی چلا اور خنجر کے ساتھ چلا, خنجر کے ساتھ ہی قلم. کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. آتا ہے جس کو وہ کہے اندھے نجدی, جس کی زبان نہ دکھے اندھے نجدی. آج تو مر گئے ہوں گے نا, آپ دیکھا ہوگا نا کامیابی سبحان اللہ یا رسول اللہ والوں کی کہ پورے پاکستان کو جام کر دیا. سمجھتے تھے اتنے یہ اتنے نہیں ہیں, جب گھس جاتے ہیں نا تو پھٹ کے باہر نکل جاتے ہیں. یہ یا رسول اللہ والے اعلیٰ حضرت کے یہ دیوانے ہیں, اعلیٰ حضرت کے یہ سپاہی ہیں, اور رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. پھر کہو ہم رسول اللہ, مل کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول, مل کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہ آپ کو پھر بتاؤں, مجھے یاد آ گیا تو ایک کامل ایمان کس کا ہے. آج یہ بھی اسلام آباد والوں سے سیکھا ہم نے کہ کامل ایمان کس کا ہے. سرکار علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ, میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے, اے صحابیوں ذرا بتاؤ کامل ایمان والا, کامل سالڈ ایمان والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, سوچا کسی نے کہا یا رسول اللہ فرشتے, نہ گناہ ہی نہیں, ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ فرشتے. سرکار نے فرمایا ان کے کامل ہونے کا کیا معنی, وہ تو اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں, جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں, گناہ سے پاک. ان کا کامل ہونے کا کیا معاملہ, وہ تو ویسے ہی مطلب ان سے تو بولے یا رسول اللہ پھر نبی بھی سارے, بولے نبیوں سے کیا, وہ تو اللہ کے مبعوث کیے ہوئے بھیجے ہوئے تمام انبیاء ہیں, اللہ کے احکامات کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں, ان کی کاملیت کیا, وہ تو ہے ہی کامل. بولے یا رسول اللہ, پھر سوچا یا رسول اللہ ہم صحابہ,
ہم صحابہ یقین جب رسول اللہ کی صحبت میں ہیں تو کامل سرکار نے یہی فرمایا تم صحابہ کیسے؟ ارے تم تو میری صحبت میں رہتے ہو، تمہاری کاملیت تو ہے ہی، کیونکہ تم کامل کیوں نہیں ہوگے کہ میں چاند ٹکڑے کر رہا ہوں، میں سورج کو اٹھا رہا ہوں، میں پتھر سے کلمہ پڑھوا رہا ہوں، سب مجھے دیکھ رہے ہو، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ہم بھی کامل یقین والے۔ تب صحابہ نے ہاتھ نیچے کیے، زبانیں جھکائیں، کہا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ رسول جانتا ہے۔ دیکھو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے سنو کامل ایمان والے، اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ اسلام آباد والے اور تم سبحان اللہ نہ کہو تو پھر تھو ہے تم پر۔ سبحان اللہ، ایمان والے، اسلام آباد والے، سبحان اللہ، امیر مجاہدین کے ساتھی۔ اور سرکار نے بھی یہی فرمایا، حضور نے فرمایا جانتے ہو کامل ایمان والے کون؟ وہ کامل ایمان والے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، آنے والے میرے امتی، آنے والے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہاں روز تمنا کرتے ہوں گے، سونے سے پہلے کہتے ہوں گے کہ کیان روز ہو دینے دیدار آپ دے، کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، رب میں بنا سجایا نی سرکار واسطے۔ وہ کامل لوگ جو میری یاد میں رات کو سوتے ہیں، درود پاک پڑھ کر پڑھیں گے اور تمنا کریں گے میرے سرکار میرے خواب میں آ جائے، لیکن اکثروں کہ میں نہیں آؤں گا، لیکن وہ مرتے دم تک یہی تمنا کرتے کرتے مر جائیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا۔ اور کامل ایسا اللہ میری حرمت پہ ذرا سا بھی کوئی انگلی اٹھا لے وہ اس کی انگلی کو کاٹ دیں گے، یہ کاملیت۔ سنو عمل، پلر آف اسلام، 5 خمس جو بنیاد اسلام کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ کلمہ شہادہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 ہی ہے نا۔ سنو نماز سے کسی نے پوچھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سے کسی نے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ نماز تیری روح کیا ہے؟ نماز نے کہا ایمان، چلا گیا نا اوپر نمبر 1، اس لیے کہ ایمان کے بغیر نماز ناممکن۔ کوئی بے ایمان ہو نماز 1 لاکھ پڑھ لے گا تو نمازی ہوگا؟ ذرا زور سے کہو، ذرا زور سے کہو، تو مجھے بھی جوش آئے کہ بیٹھے ہو، ورنہ دھرنے کی طرح خاموش ہو کے بیٹھے ہو یار، لبیک پہ جوشی مارتے ہو، پھر میں لبیک کرتا ہوں ساری رات، سبحان اللہ، آج تو ہونی بھی چاہیے لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں بزرگوں، سرکار علیہ السلام نے نماز سے پوچھا کہ تیری روح کیا ہے؟ نماز بولی میری روح ایمان ہے۔ زکوٰۃ سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ زکوٰۃ نے کہا میری روح ایمان ہے۔ روزے سے پوچھا تیری روح کیا ہے؟ فرمایا میری روح ایمان ہے۔ اور حج سے پوچھا کہ حج تیری روح کیا ہے؟ حج نے بھی یہی کہا ایمان ہے۔ اب ایمان سے پوچھا کہ اے ایمان تو بتا تیری روح کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی محبت مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور ڈاکٹر اقبال کیا کہہ گیا؟ سنو اسی بات کو، ان پورے نچوڑوں کو میں نچوڑ رہا ہوں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست
حب رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اور نبی کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو سارے عمل بیکار ہیں. میرے دوستو اگر نبی کی محبت نہیں، عشق نہیں نبی سے اور نبی کے عاشق، آج دنیا عالم کو بتا دیا، دنیا کے چپے چپے کو بتا دیا. ہمارے یہاں ہمارے بچے ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ انگریز ہیں، ان کو پتہ نہیں. تو ایک نیا مسلمان ہوا تھا، اردو اس کو آتی نہیں تھی، وہ انگریزی آتی تھی. تو ایک دن ہماری مسجد میں میرے پاس بیٹھا تھا تو میں موبائل پہ ٹچ میں تھا یہاں کسی کے ساتھ. تو نعرے لگ رہے تھے اسلام آباد میں نہیں آیا تھا. اور وہ نعرے لگنے کا انداز آپ مجھے آدھے لگ رہے ہو آدھے نہیں لگ رہے، اس لیے آپ جوش نہیں نا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. آپ نے دیکھو ان کے لبیک سمندر پار بھی سن رہے لوگ، دنیا سن رہی تھی. تو آپ کو بھی پتا ہے تو کم سے کم اتنا تو تم تیز بولو کہ اسلام آباد میں سنے کہ ہمارے عاشق ابھی بھی بیٹھے ہیں، دھرنے پہ نہیں ہے لیکن لبیک والے ہی ہیں. اب تو ایک ہی نعرہ چلے گا لبیک، باقی نعروں کو اٹھا دو، گھر جائیں. بڑے بڑے نعت خانوں کو بٹھاتے ہو، ادھر نوٹ لٹاتے ہو، ان سے پوچھو گیا تھا تو کبھی نبی کی عشق میں دھرنے پہ گیا تھا؟ اتنا نوٹ لینے کا معاملہ آتا تو فوراً اسٹیج پہ آ جاتا ہے. پہچانو اور پہچان کرو ان کو کہ کون نوٹ لینے والا. مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، میں نے کل پرسوں بھی کہا نہیں ایک بات کہ ایک بینر لگا ہوا تھا، میں اپنے ملک میں تھا تو مجھے ایک بچہ بول رہا تھا، آپ کی عمر کا تھا، 22-23 سال کا بچہ، میرا اسٹوڈنٹ تھا. مجھے یوٹیوب پہ اس پہ دکھا رہا تھا کہ جناب یہاں کوئی محفل ہوئی اور محفل ہو رہی تھی، بہت بری حالت تھا دھرنے کی، سچ بتا رہا ہوں اس وقت. اور وہ خادم حسین بہت اپیلیں کر رہے تھے کہ اوے کدھر مر گئے ہو، آؤ ادھر، ہمیں ضرورت ہے. بیچارہ سادگی میں اپیل کرتا ہے، کون سنے. خیر اور وہ وہاں بڑی ہال میں لان میں، نام نہیں لیتا میں سمجھنا تم، پورا بینر لگا، بینر پہ لکھا چلو چلو انگلینڈ چلو، مصطفیٰ کا دین بچانے انگلینڈ چلو. میں نے کہا بھائی انگلینڈ میں کون سا دین بچانا؟ سارے ناکام بھاگ گئے. آپ کو علم ہوگا سارے ناکام بھاگ گئے انگلینڈ. پوچھو ایک ایک گربان پکڑ کیوں گئے؟ وہ ہم تو یہاں آئے تو کس لیے کیا وہاں کیا تھا معاملہ ایسا تھا؟ یہاں ضرورت تھی نا، جب ضرورت پہ تم نہ ہو تو وہاں کیا کرنے کا؟ کائی کی ضرورت؟ تمہیں رسول اللہ کی تھوڑی سی محبت بھی نہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تم خالی نعرے لگا؟ اور کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ آپ کا خون کو گرمانے کی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی ہماری کسی سے مخالف نہیں ہے. آپ کو عقل دینے کی کوشش کر رہا ہوں. آج آپ کی عقل کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے، کون دودھ اور دودھ کا پانی پتہ چل گیا. اب آپ کو دینے والے قربانی آپ نے دیکھ لی، جان پہ کھیل لیا تھا انہوں نے. وہ مرا ہوا بچہ آیا تو اس کا باپ کہہ رہا میں کیوں نہیں مر گیا. مجھے حیرت، اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا میں باپ کا، اس کے باپ کو گولی لگی بچے بیچارہ مر گیا. تو باپ آیا کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں لگی، میں آگے جا رہا تھا، میرا بچہ مجھ سے بھاگی نہیں گیا. کیا جملے ہیں دیکھو یار، یہ جملے تم سمجھو گے نہیں، دل پہ لگتے ہیں. تو وہ انگریز مجھے کہہ رہا تھا کہ سید صاحب کہہ رہا یہ دیکھ رہی کیا کر رہا ہے. بولے جب میں یہ سنتا ہوں نا مجھے سناتے ہو لبیک لبیک، میرے جسم سے خون باہر آتا. میں نے کہا ابھی تو 15 دن تیرے کو ہوئے، 15 دن 20 دن سے اسلام لاگے. وہ جو 50 سال سے خاندانی مسلمان ہیں وہ تو ڈیم بیٹھے ہوئے ڈیم کر کے کمرے ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بس انہیں کوئی احساس ہی نہیں کہ کیا وقت آ گیا ہے. ایسا وقت آ جائے گا کہ تمہیں یہ نعت پڑھنے کے لالے پڑ جاتے اگر آج یہ قربانی نہ دیتے. تو محفل کیا حضور کی محفل نہیں بنا سکتے تھے، سجا سکتے تھے، بلکہ یا رسول اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے. لیکن اللہ نے تم پہ کرم کیا، رسول اللہ کی خاص مہربانی ہوئی. قربانی تو ہمارے لیے قربانی تھوڑی ہے کہ کسی شہادت، ایسی شہادت کی موت تو ہر ایک کو نصیب ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی معیار نہیں، کوئی بولے بھی نہ بولے ہمارے لیے کوئی معیار نہیں. بتا مجھے رسول اللہ کے نام پہ کہاں کودنا؟ جا پوچھو سندھی سے. سبحان اللہ، عاشق رسول سے باولا سا تھا، ٹریکٹر چلاتا تھا نا، وہ بیچ میں بیٹھ گیا 2 نمبری، ابھی بھی ہے سندھ میں. اور ہم لوگ لائے بھی تھے ایک دفعہ کسی پروگرام میں، مجھے یاد نہیں، پور نام تھا، غلام محمد پور سائیں. بڑا ٹریکٹر چلاتا تھا، اس کا کام یہ. تو ایک بیٹھ گیا، اس نے کہا، اس نے کھڈا آیا نا
فوراً نے کہا یا رسول اللہ مدد. وہ دوسرا نمبر کا بیٹھا ہوا تھا, 40 نمبر ہوگا, 30 نمبر ہوگا, 20 ہوگا, 24 تو اٹھائی. وہ کہہ رہا یار یہ کیا کہہ رہا, تم نے شرک کیا, یہ نام نہ لگایا تھا. بولے کیا مطلب شرک کیا؟ اب دونوں کی بحث چل رہی, لوگ جمع ہو گئے. اس کو غصہ آ گیا, کس کو؟ عمر کو. اس نے کہا بات سن, تیرا عقیدہ میرا عقیدہ صحیح ہے, میں یہ عقیدہ لے کے آگ میں کودتا ہوں, تو بھی میرے ساتھ اپنے عقیدے سے کود. اگر میں بچ گیا تو میرا عقیدہ اپنا لینا. اور وہ ہوا, تاریخ میں دیکھی آپ نے, وہ کودا, الحمدللہ 15 منٹ تک آگ میں رات چلی گئی آگ میں, واپس آیا تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک صحابی آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں, تمہارے کھانے کا حل نہیں ہوتا. آج پہلا دن ہے نا, کل آئیے گا تو اس کی دوسری قسط میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ آ جاؤ کل تو عشق کی, حضور سے عشق کرنے کے میں بتاؤں گا آپ کو طریقے, کس طرح سے طریقے ہوتے ہیں عشق کرنے کے. آپ کا دل جھوم جائے گا اگر آپ کل آؤ گے, کیونکہ دوسری قسط کل کروں گا. آج اتنا ٹائم ہو گیا تو آج صابر بھائی نے نعت خوانی ماشاءاللہ بڑی اچھی کی, اور ہمارا چلتا پروگرام ویسے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا بلدیہ ٹاؤن میں ترک محلے کے اندر یا کہیں اور پتہ نہیں جیسے ترک محلہ, ہاتھ اٹھاؤ, ترک محلے میں عظیم الشان محفل ہوگی. وہاں بتاؤں گا آپ کو عشق ہے کیا. اب یقین کرو وہاں میں ذکر کروں گا, صحیح معنوں میں عشق کی کیٹیگری بتاؤں گا, کیٹیگری کتنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور آئیے گا آپ, میرا ساتھ دیجیے. اتنی دور سے آیا ہوں, فیصل بلوچ کے یہاں, فیصل بلوچ کی شادی کے یہاں. یہ انشاءاللہ پروگرام ہے کل روڈ پہ, تو آپ ضرور آئیے گا کل. پھر نعرے لگائیں گے لبیک کے, صرف اس لیے کہ اسلام آباد والوں ہم تمہارے پیچھے ہیں. میں ایسا نہیں ہے ہم نہ آ سکے تو کیا ہوا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے لیول والا عشق تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ہماری زبان ہے, ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے. اب تو یہ پورا مہینہ یہی چلے گا, عشق چلے گا, میرے نبی کے عشق میں یہی ہوگا. اب سنو آخری بات, جنگ احد. دیکھو آپ عاشقہ کا بات کر رہا ہوں, عاشقوں کی بات کری نا مختصر, عاشقہ کی بات کر رہا ہوں. ایک صحابیہ تھی, جنگ احد کے اندر آپ نے سنا تھا کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ سرکار علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. یہ افواہ گرم اور مدینے میں افواہ بہت تیز آ رہی تھی. تو وہ ایک صحابیہ نے سنا تو پاکتی آ رہی ہے, اور فوجی واپس آ رہے تھے جنگ سے, پاکتی بھی آ رہی ہے. ایک بندے کو پکڑا تو ایک بندہ اس کو دیکھ کے کہتا رہے اماں تو ہے, تیرا بھائی مارا گیا جنگ میں. بولا چھوڑ میرے بھائی کو, رسول اللہ کے سنو عاشق رسولو, کہ پہلے یہ بندہ میرے آقا کیسے ہیں, پھر آگے بڑی, آگے والے نے پکڑ لیا. اماں کیا ہوا؟ بولا تیرا شوہر کو بھی شہید کر دیا. بولا چھوڑ, اس کو پتا میرے آقا کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں. آگے گئی تو کسی نے کہا او اماں تیرے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا. بولا چھوڑ, ان کو پتا میرے آقا کیسے ہیں, مجھے میرے آقا کے پاس لے جاؤ. سرکار کے پاس پہنچی اور سرکار علیہ السلام نے دیکھا, کہا ہاں میں ہوں, کچھ نہیں ہو. چمٹ کے رونے لگ گئی. بولے یا رسول اللہ سب نے کہا میرا ماں باپ سب جائیں. میں نے کہا سب قربان آپ کی ذات پر, سب قربان میرے آقا پر. آپ آ گئے, کل مصیبت بالحلال. میں نے کہا کوئی مصیبت, اب کوئی مصیبت نہیں رہی, آپ میرے سامنے ہیں تو میں کیا میرا خاندان بھی تباہ ہو جائے, لیکن آپ میری نظروں کے سامنے ہیں. یہ عشق تھا صحابہ کا میرے دوست بزرگوں. بس یہی کہنا ہے کہ محبت پیارے آقا سے وہ جذبہ ہے, سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا. یہ جس من میں اور فرشتے چوم لیتے ہیں اتر کر آسمانوں سے. پڑھو صلی اللہ مل کر بدن میلا نہیں ہوتا. پڑھو صلی اللہ مل کر
بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آخر میں یہی الفاظ آپ نے جو دھرنے وغیرہ میں گیا، حضور کے عشق میں ایک قدم چلا، آپ لوگوں میں سے جو محبت کے ساتھ شرکت کی، اللہ اس کو قبول فرمائے، ہمیشہ کامیابی نصیب فرمائے۔ اور ہماری اب محفلوں کا آج پہلا دن تھا، انشاءاللہ اب شروع ہوا ہے۔ آپ کے بدھ کے دن آپ ہی کے علاقے میں پروگرام ہے، کامران بھائی کی یہاں شاید، تو وہ کون سی آمنہ اسکول پہ، تو بدھ کے دن دوبارہ میں آؤں گا، دوبارہ آئیے گا، دوبارہ ذکر کریں کسی اور موضوع پر۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، صاحب خانہ کو، اور ایسے محفل کے انعقاد کرنے پر اللہ تعالیٰ ان سب کے بیڑے پار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہیں فرمائے یہ ہم کل کرتا نا، چلو پیر کامل ہے ہمارا، پیر کامل ہے ہمارا، پیر کامل ہے ہمارا، کیسے پھروں گا مارا مارا، غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے، غوث اعظم کا دلارا میرا پیر ہے۔